السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین، پاکستان میں آج کل جو صورتحال ہے، اگر اندرونی اور بیرونی دونوں حوالوں سے بات کریں تو کوئی بہت زیادہ تسلی بخش قرار اسے نہیں دیا جا سکتا۔ میرا اشارہ ہے، آپ کو بھی یقیناً علم ہے کہ جس طرح سے ایران کے آرمی چیف نے ابھی گزشتہ سے پیوستہ روز ایک بیان دیا، اور اس کے بعد جس طرح سے سامنے آ رہی ہیں باتیں، ہمارے جو بین الاقوامی تعلقات کا ایک پورا سیناریو ہے، جس طرح سے اس میں مزید ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تلخی سی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کی صورتحال اور بھی دیگر بہت سارے معاملات، تو ظاہر ہے کہ ہم اس پہ جب بات کریں گے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس مشکل اور روزانہ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال سے ہم کس طرح سے باہر نکلیں، کس طرح سے اس کا حل نکلے۔ اخبارات اگر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ظاہر ہے کہ اس کا ریفلیکشن نظر آتا ہے۔ روزنامہ ایکسپریس سے شروع کرتے، سرحد پار کارروائی کی دھمکی، پاکستان کا ایرانی سفیر کو طلب کر کے شدید احتجاج، مہدی ہنر دوست کو دفتر خارجہ طلب کر کے ایرانی جنرل کے ریمارکس پر شدید تحفظات سے آگاہ کیا گیا۔ بیان دونوں برادر ملکوں کے تعلقات کے منافی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ، ایران ایسے ریمارک سے اجتناب کرے جس سے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہو۔ نفیس زکریا، دہشت گرد ٹھکانے تباہ کرنا ہمارا حق ہے، ایران کے ایک اور فوجی افسر کی پھر دھمکی۔ یہی خبر اگر ہم انگریزی اخبارات میں دیکھیں تو ظاہر ہے وہاں پہ بھی موجود۔ کمپرومائز آن سیویلین سپریمیسی رولڈ آؤٹ، یہ دا نیوز انٹرنیشنل کی خبر ہے۔ اس کے علاوہ اگر ڈان کی بات کریں، جے آئی ٹی ایگزامنز سپریم کورٹ ورڈکٹ ان پناما پیپرز کیس، عمران بھی ٹریٹڈ ایز پی ایم واز، پی ایم ایل این ٹیلز سپریم کورٹ، یہ ڈان کی خبریں۔ اور اس کے علاوہ فارن آفس lodges protest over Tehran's border operation warning, Iranian envoy summoned over attack threat, روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون۔ عمران's rightful motion backfires، عمران خان صاحب کے حوالے سے خبریں ظاہر ہیں۔ انڈیا petitions ICJ for stay in Jadav's death case۔ لیکن ناظرین، یہ ساری خبریں جو انٹرنل معاملات ہیں ہمارے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس پہ تو بات کریں گے، لیکن جو اس وقت ہمیں فارن پالیسی چیلنجز کا سامنا ہے اس پر ذرا فوکس زیادہ ہوگا۔ بھارت کا معاملہ بھی ہے کہ بھارت سی پیک پر مبالغہ آرائی سے باز رہے، خدشات بے بنیاد ہیں۔ یہ چین کی طرف سے بات سامنے آئی، کیونکہ چینی سفیر کے حوالے سے بھی ایک منسوب خبر تھی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ اگر سی پیک کا نام تبدیل کرنا پڑا تو کیا جا سکتا ہے۔ اس پر بھی کچھ بات چیت ہوئی، کچھ لیدے سی ہوئی۔ بہرحال میں روزنامہ ایکسپریس کی شاید سرخی بھی آپ سے شیئر کر لوں۔ تجاوزات کیس، اسلام آباد انتظامیہ نے بنی گالہ میں عمران خان کی رہائش کا غیر قانونی قرار دے دی۔ روزنامہ جنگ کی سرخی آج کی، سویلین بالادستی پر سمجھوتا نہیں ہوگا، نیوز لیکس رپورٹ کے تمام نکات پر عمل ہو گیا، نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، ٹویٹ پر اظہار تشویش وزیر اعظم کی، زیر صدارت مشاورتی اجلاس۔ بنی گالہ عمران کی رہائش گاہ سمیت 122 عمارات کی تعمیر غیر قانونی گرا دینے کی تجویز۔ کلبھوشن کی سزائے موت بھارت کا عالمی عدالت سے رجوع۔ تو یہ ساری خبریں ہمارے سامنے ہوں گی، اور ہم نے ان خبروں پہ تبصرے کے لیے جناب جمیل احمد خان صاحب کو آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، جو کہ فارمر ڈپلومیٹ ہیں، اور ڈپلومیٹ فارمر کبھی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ڈپلومیٹ ہوتا ہے۔ آپ کی تعیناتی رہی مالٹا میں، اس کے علاوہ آپ نے لیبیا اور یو اے ای میں بھی سرو کیا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جمیل صاحب، صورتحال ظاہر ہے کہ اچھی نہیں ہے، اور اس معاملے کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بڑی پرومیننٹ جگہ دی ہی۔ ڈوچے ویلے کو اگر دیکھیں، انہیپی نیبرز، افغانستان، انڈیا، ایران، واری آف پاکستان's جہادسٹ سپورٹ۔ اس کے علاوہ اگر وائس آف امریکہ دیکھیں، پاکستان فیسز فارن پالیسی چیلنجز ان ٹینشنز ود نیبرز۔ تو ظاہر تشویشناک بات ہے۔ آپ فرمائیے، آپ اپنے ایکسپیرینس سے یہ بتائیے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اگر ایک سچویشن بہت زیادہ اگریسو موڈ میں چلی جائے تو اس کو ڈیفیوز کرنے کا کیا طریقہ ہوا؟ اس میں تو پوری دنیا میں ایک ہی کلیہ اس کا موجود ہے، اور وہ ہے کہ فردر ڈائلاگس، فردر ڈپلومیٹک کمیونیکیشنز،
اس کے بغیر تو دنیا کی کتنی زیادہ شدت آمیز ٹینشن بھی اگر بڑھ جائے تو اس کا آخری حل یہی ہوتا ہے کہ دوبارہ ڈپلومیٹک چینل سے مسائل کو حل کیا جائے۔ آپ نے جو تذکرہ کیا ابھی کہ جو حالات زیادہ کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں ہمارے خاص طور پہ جو تعلقات ہیں ہمارے نیبر سے، اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کمپلیکس سچویشن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس خطے میں یعنی اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے، اور اس ریجن کا اثر بھی پڑ رہا ہے ہم پر، اور اس ریجن سے بیونڈ کے لوگ، مثال میرا اشارہ ہے کہ یو ایس کی اس وقت فارن پالیسی جو انفولڈ ہو رہی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مڈل ایسٹ میں اس وقت جو اسلامک ملٹری الائنس لیڈ بائی سعودی عربیہ وہ ہے، اس میں ہماری شمولیت ایسے ایز اے سپہ سالار وہاں، اس کے بعد انڈیا سے تو ہمارے پچھلے 70 سال میں تلخی رہی ہے، کبھی اس میں شیرنی تو آئی نہیں، اور اس کے بعد افغانستان، پھر ایران، اور ان ٹائمنگ کو بھی اگر دیکھیں اور کڑی سے کڑی اگر آپ میں لائیں تو السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام، آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ ناظرین، پاکستان میں آج کل جو صورتحال ہے اگر اندرونی اور بیرونی دونوں حوالوں سے بات کریں تو کوئی بہت زیادہ تسلی بخش قرار اسے نہیں دیا جا سکتا۔ میرا اشارہ ہے، آپ کو بھی یقیناً علم ہے کہ جس طرح سے ایران کے آرمی چیف نے ابھی گزشتہ سے پیوستہ روز ایک بیان دیا، اور اس کے بعد جس طرح سے سامنے آ رہی ہیں باتیں، ہمارے جو بین الاقوامی تعلقات کا ایک پورا سیناریو ہے، جس طرح سے اس میں مزید ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تلخی سی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کی صورتحال اور بھی دیگر بہت سارے معاملات، تو ظاہر ہے کہ ہم اس پہ جب بات کریں گے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس مشکل اور روزانہ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال سے ہم کس طرح سے باہر نکلیں، کس طرح سے اس کا حل نکلے۔ اخبارات اگر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ظاہر ہے کہ اس کا ریفلیکشن نظر آتا ہے۔ روزنامہ ایکسپریس سے شروع کرتے، سرحد پار کارروائی کی دھمکی، پاکستان کا ایرانی سفیر کو طلب کر کے شدید احتجاج، مہدی ہنر دوست کو دفتر خارجہ طلب کر کے ایرانی جنرل کے ریمارکس پر شدید تحفظات سے آگاہ کیا گیا۔ بیان دونوں برادر ملکوں کے تعلقات کے منافی ہے، ترجمان دفتر خارجہ، ایران ایسے ریمارک سے اجتناب کرے جس سے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہو۔ نفیس زکریا، دہشت گرد ٹھکانے تباہ کرنا ہمارا حق ہے، ایران کے ایک اور فوجی افسر کی پھر دھمکی۔ یہی خبر اگر ہم انگریزی اخبارات میں دیکھیں تو ظاہر ہے وہاں پہ بھی موجود۔ کمپرومائز آن سیویلین سپریمیسی رولڈ آؤٹ، یہ دا نیوز انٹرنیشنل کی خبر ہے۔ اس کے علاوہ اگر ڈان کی بات کریں، جے آئی ٹی ایگزامنز سپریم کورٹ ورڈکٹ ان پناما پیپرز کیس، عمران بھی ٹریٹڈ ایز پی ایم واز، پی ایم ایل این ٹیلز سپریم کورٹ، یہ ڈان کی خبریں۔ اور اس کے علاوہ فارن آفس lodges protest over Tehran's border operation warning, Iranian envoy summoned over attack threat, روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون۔ عمران's rightful motion backfires، عمران خان صاحب کے حوالے سے خبریں ظاہر ہیں۔ انڈیا petitions ICJ for stay in Jadav's death case۔ لیکن ناظرین، یہ ساری خبریں جو انٹرنل معاملات ہیں ہمارے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس پہ تو بات کریں گے، لیکن جو اس وقت ہمیں فارن پالیسی چیلنجز کا سامنا ہے اس پر ذرا فوکس زیادہ ہوگا۔ بھارت کا معاملہ بھی ہے کہ بھارت سی پیک پر مبالغہ آرائی سے باز رہے، خدشات بے بنیاد ہیں۔ یہ چین کی طرف سے بات سامنے آئی، کیونکہ چینی سفیر کے حوالے سے بھی ایک منسوب خبر تھی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ اگر سی پیک کا نام تبدیل کرنا پڑا تو کیا جا سکتا ہے۔ اس پر بھی کچھ بات چیت ہوئی، کچھ لیدے سی ہوئی۔ بہرحال میں روزنامہ ایکسپریس کی شاید سرخی بھی آپ سے شیئر کر لوں، تجاوزات کیس، اسلام آباد انتظامیہ نے بنیگالہ میں عمران خان کی رہائش کا غیر قانونی قرار دے دی۔ روزنامہ جنگ کی سرخی آج کی، سویلین بالادستی پر سمجھوتا نہیں ہوگا، نیوز لیکس رپورٹ کے تمام نکات پر عمل ہو گیا۔
نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، ٹویٹ پر اظہار تشویش وزیر اعظم کی۔ زیر صدارت مشاورتی اجلاس بنی گالہ عمران کی رہائش گاہ سمیت 122 عمارات کی تعمیر غیر قانونی گرا دینے کی تجویز۔ کلبھوشن کی سزائے موت بھارت کا عالمی عدالت سے رجوع۔ تو یہ ساری خبریں ہمارے سامنے ہوں گی، اور ہم نے ان خبروں پہ تبصرے کے لیے جناب جمیل احمد خان صاحب کو آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، جو کہ فارمر ڈپلومیٹ ہیں، اور ڈپلومیٹ فارمر کبھی نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ڈپلومیٹ ہوتا ہے۔ آپ کی تعیناتی رہی مالٹا میں، اس کے علاوہ آپ نے لیبیا اور یو اے ای میں بھی سرو کیا۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جمیل صاحب، صورتحال ظاہر ہے کہ اچھی نہیں ہے، اور اس معاملے کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بڑی پرومیننٹ جگہ دی۔ ڈوچے ویلے کو اگر دیکھیں، انہیپی نیبرز افغانستان، انڈیا، ایران، واری آف پاکستان's جہادسٹ سپورٹ۔ اس کے علاوہ اگر وائس آف امریکہ دیکھیں، پاکستان فیسز فارن پالیسی چیلنجز ان ٹینشنز ود نیبرز۔ تو ظاہر تشویشناک بات ہے۔ آپ فرمائیے، آپ اپنے ایکسپیرینس سے یہ بتائیے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اگر ایک سچویشن بہت زیادہ اگریسو موڈ میں چلی جائے تو اس کو ڈیفیوز کرنے کا کیا طریقہ ہوا؟ اس میں تو پوری دنیا میں ایک ہی کلیہ اس کا موجود ہے، اور وہ ہے کہ فردر ڈائلاگز، اچھا، فردر ڈپلومیٹک کمیونیکیشنز۔ اس کے بغیر تو دنیا کی کتنی زیادہ شدت آمیز ٹینشن بھی اگر بڑھ جائے تو اس کا آخری حل یہی ہوتا ہے کہ دوبارہ ڈپلومیٹک چینل سے مسائل کو حل کیا جائے۔ آپ نے جو تذکرہ کیا ابھی کہ جو حالات زیادہ کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے خاص طور پہ جو تعلقات ہیں ہمارے نیبر سے، اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کمپلیکس سچویشن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس خطے میں، یعنی اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے، اور اس ریجن کا اثر بھی پڑ رہا ہے ہم پر، اور اس ریجن سے بیونڈ کے لوگ، مثال میرا اشارہ ہے کہ یو ایس کی اس وقت فارن پالیسی جو انفولڈ ہو رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مڈل ایسٹ میں اس وقت جو اسلامک ملٹری الائنس لیڈ بائی سعودی عربیہ وہ ہے، اس میں ہماری شمولیت ایز اے سپہ سالار وہاں۔ اس کے بعد انڈیا سے تو ہمارے پچھلے 70 سال میں تلخی رہی ہے۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ جمیل احمد خان صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور جو سوال میں نے کیا تھا اس کی طرف بھی آتے ہیں، اور ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نواز ٹو اٹینڈ یو ایس عرب سمٹ ان ریاض آن 21 اور یہ انویٹیشن جو ہے کنگ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے دیا گیا تھا پرائم منسٹر صاحب کو، جو اسے انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور اس دورے کے دوران یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی متوقع ہے ملاقات نواز شریف صاحب کی۔ اور یہ اب ساری جو گفتگو ہم جہاں تک پہنچیں اس میں جمیل احمد صاحب سے میں یہ گزارش کروں گی کہ جس طرح آپ خطے کی بات کریں، اور جو یہ سوال میں نے اٹھایا تھا کہ جن لوگوں کا کوئی ابھی فی الحال کوئی اینگل نہیں، کوئی واسطہ نہیں، ظاہر ہے یہ نازک مسئلے ہیں، تو اس سے تو خرابی ہوتی ہے۔ یقیناً یہ ایک اویئرنیس کی بات ہے کہ ہمارے سیاستدان یا ہمارے باقی دوسرے حلقوں کے لوگ جو ہیں، سیاسی اور ثقافتی حلقوں کے لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے معاملات میں بڑے ماہر ہیں، لیکن جب وہاں فارن پالیسی کی بات آئے تو تھوڑا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اپنے ملک کے انٹرسٹ میں۔ ان چیزوں کو کوٹ کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو دنیا پھر کوٹ کرتی ہے ان معاملات کو، تو لہٰذا اس پہ اگر اجتناب ہو جائے زیادہ اچھا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری نہ حکومتوں نے نہ ہمارے باقی میڈیا ہاؤسز نے اس چیز پر آگہی دینے کی کوشش کی ہے ہمارے مختلف لوگوں کو اور مختلف طبقہ خیال کے لوگوں کو، کیونکہ آزادی رائے تو ہے، کانسٹیٹیوشن میں تو اجازت ہے کہ آپ بول سکتے ہیں، یہ باتیں کر سکتے ہیں، وہاں کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن یہ اویئرنیس کی بات ہوتی ہے ملک کے انٹرسٹ میں۔ لیکن اس سے ایک اور اینگل بھی تو ہے نا، اب جس طرح کے الزامات پاکستان پہ مسلسل لگ رہے ہیں، ایکسٹریمزم کے، دہشت گردی کے، اور پھر ہائیڈ آؤٹس کے، اور پھر اگر ایک خاص مخصوص مذہبی حلقہ اس تاثر کو کچھ ہوا دے تو پھر معاملات ظاہر قابو میں لانے مشکل ہی ہیں۔ یقیناً، لیکن اس کے لیے بھی پھر لازم ہو جاتا ہے ہم پر کہ بن حاصل قوم ہم ایک کسی چیز کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں، ایک طبقہ، اب یہی تو ہمارے لیے پرابلم ہے، یہی تو جو مسلم امہ کے خلاف کام ہو رہا ہے آج کل مڈل ایسٹ میں۔ دیکھیں کیا ہو رہا ہے مختلف جگہوں پر، وہاں جو مخالف قوتیں ہیں انہوں نے
کامیابی حاصل کی ہے سیکٹیرین ڈیوائڈ کرانے میں، اور ہمیں تو اپنے ملک کا زیادہ فکر ہے، اور ہمیں تو اپنے ملک کے زیادہ اعتماد ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اس معاملات میں، اس لیے ہم اس پہ تذکرہ بھی کرتے ہیں، تبصرہ بھی کرتے ہیں، تجزیہ بھی کرتے ہیں اس معاملے میں۔ تو اب آپ بات کر رہی تھیں نواز شریف کے وہاں جو سعودی عرب کی دعوت آئی ہے، الجیریا کے پریزیڈنٹ کو دعوت آئی ہے، جارڈن کو، اور مختلف ممالک کے پریزیڈنٹ کو، خاص طور پہ 5-6 ایسے ہیں جن کو، جو کہ 41 جو کنٹریز ملٹری الائنس کے ہیں ان کے سربراہان میں سے ساروں کو نہیں 3-4 کو بلایا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں نواز شریف صاحب بھی جائیں گے، ظاہر ٹرمپ ادھر سے آ رہے ہیں۔ اس کو اگر بڑے تناظر میں آپ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلامک ملٹری الائنس انٹرنیشنل کس قانون کے تحت بنی؟ لیکن ہر چیز کا، کیونکہ ایک انٹرنیشنلی اناؤنس ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں ریجنل آرگنائزیشن۔ یہ یونائٹڈ نیشن چارٹر میں چیپٹر 5 میں یا چیپٹر 4 میں دیا ہوا ہے کہ ریجنل آرگنائزیشنز کو کس طرح بن، جیسے نیٹو ہے وہ بھی ریجنل آرگنائزیشن، وہ بھی اسی قانون، انٹرنیشنل قانون کے تحت بنی گئی ہے، تو اس کو ایک قانونی حیثیت حاصل ہے۔ اب اس کا سیاسی پہلو جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ سیاسی پہلو یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک سنی بلاک بنا دیا ہے، جبکہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس خطے میں، کیونکہ پہلے ہی ایک کافی بڑی ڈیوائڈ آ گئی، چاہے وہ عراق ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، کویت ہے، یا بحرین ہے، ایون سعودی عربیہ، دوام کا علاقہ پورا تقریباً 25% ہمارے اہل تشریف بھائی وہاں رہتے ہیں اور بہنیں رہتی ہیں ادھر۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں صورتحال کمپلیکس ہو سکتی ہے اگر اس کو ہم نے ڈیلی بیسس پر اگر ڈپلومیٹکلی اور سیاسی طور پر مانیٹر کر کے آگے نہیں چلے۔ اب نواز شریف وہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ امریکہ اس وقت ایران کے، جو اوباما نے ایک نیوکلیئر ایکارڈ کرایا تھا کہ خطے میں تھوڑی سی ایک اسٹیبلٹی آئے، اور وہ نیوکلیئر ایکارڈ صرف امریکہ ہی اس میں شامل نہیں تھا، اس میں بیسیکلی P5+1 P5 کے جو ایٹمی قوتیں ہیں اور جرمنی اس میں شامل تھا، انہوں نے مل کے کروایا، یہ ایک بہت اچھا ایکارڈ تھا کہ اس خطے میں اب اس کو رد کیا جا رہا ہے۔ اس کو رد کرنے کے ساتھ ساتھ ملٹری الائنس بن گئی، اسلامک ملٹری الائنس بن گئی، اس کے ساتھ ساتھ اوباما اس کو فردر بوسٹ کرنے کے لیے، اب امریکہ کا کیا اس میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ اس معاملے میں ٹرمپ بڑا کلیئر ہے، انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جی ہم اپنے اخراجات کم کرنا چاہتے ہیں، جن جن ممالک کی ہم حفاظت کریں گے، جس خطے کی ہم حفاظت کریں گے، وہ اس کی قیمت بھریں۔ اچھا، اب وہی بات ہے کہ یہ جو ریجنل فورس بن گئی، اس میں 2 فائدے ہوئے ویسٹرن کنٹریز کے۔ ٹرمپ نے اوت لینے کے بعد تو یہ بڑے ببانگ دہل یہ بات کی تھی، امریکہ فرسٹ، کہ ہم اب اپنے کام سے کام رکھیں گے، ہمیں نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ سر آپ کی اجازت سے اگر کال لے لوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم میڈم، بات یہ ہے جی کہ ہمارے ہاں کیا پاکستان فرسٹ رہا؟ آپ کے پروگرام میں جب یہ حکومت آئی تھی اس کے چند دنوں بعد یہ نشاندہی میں نے بھی کی، آپ نے بھی کی، کہ آپ نے ایک فورم منسٹر بنایا نہیں، مدوں تک نہیں بنایا، پھر آپ نے ڈیول ایک رسپانسبلٹی 2 بندوں کو دے دی، جو جسے کہتے ہیں 2 ملاؤں میں مرغی حرام، اس کے بعد ایک کو اب آپ نے نکال دیا۔ تو آپ کی جب تک آپ کے اپنے انٹرنل افیئرس ٹھیک نہیں ہوں گے، فورن ہو، اکانومی ہو، انٹرنل سیکیورٹی ہو، آپ کے معاشرتی ہو، آپ کی یہ نیب کے ہوں، یہ کوئی معاملہ نہیں ٹھیک ہوتا۔ اور یہ بات پینٹاگون اور فورن آفس فورن ریلیشن جو کنڈکٹ ہے امریکہ کا، بڑی کلوز کوارڈینیشن ہے۔ صحیح ہے جمال صاحب، بالکل اس اینگل کو بھی اگر ٹائم ملا تو ضرور ٹچ کریں گے کہ انٹرنل معاملات کی خرابی کی وجہ سے ایکسٹرنلی ہم کتنا سفر کرتے ہیں۔ جی جمیل صاحب آپ۔ جی بالکل، انہوں نے صحیح فرمایا، ہم اسی سمت میں بات کو لے جاتے ہیں، اپنی بات کو بھی مکمل کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے معاملات کو تو سیدھا کریں۔ اب انہوں نے بالکل صحیح فرمایا کہ فارن آفس میں جو حالات رہے ہیں، اس وقت جو ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم سست روی کا شکار ہوں، اور ابھی چاہے کتنا بھی میرا ڈپارٹمنٹ ہے، میں اس تعلق رہا ہے میرا فارن منسٹری سے، اور اس میں بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ لیڈرشپ جب تک آپ ڈائنامک نہیں دیں گے، وہ بڑے بڑے قابل لوگ کیا کر سکیں گے اس میں؟ میرے بہت سارے کولیگ کہتے تھے کہ ہم تو تعلیم بالغان میں پھنس گئے ہیں ادھر، تو 2 حضرات بڑے بڑے ہمارے پاس انہوں نے بٹھا دیے، سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ تو میں نے اس پہ ایک آپ کو شعر پہلے ہی سنا دیا، اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا۔ تو اس میں پاکستان کو سیریس لینا پڑے گا، ہمیں ایک انرجیٹک، ڈائنامک،
نالجبل منسٹر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم بات کر چکے ہیں اس معاملے میں۔ واپس آتے ہیں جو آپ گفتگو کر رہی تھی، ٹرمپ کی بات کر جی، ٹرمپ کی بات جو گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھیے اس نے اپنا خرچہ، اس نے امریکہ فرسٹ کی جو آپ نے ابھی تذکرہ کیا، امریکہ فرسٹ کی جو بات کی ہے وہ ان چند مہینوں میں، ابھی دیکھیں جتنی بھی ہم اس کو نکتہ چینی کر لیں، انہوں نے کوئی تقریباً 2.5 لاکھ جابز کریٹ کروا دی ہیں۔ یہ پرسوں کی اعداد و شمار 2,30,000 یا 2.5 لاکھ جاب، تو وہ اس لحاظ سے اپنے ملک کے لیے تو بہتری۔ اب اس کا یہاں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عراق میں ٹریلینز آف ڈالر خرچ ہوئے ہیں، سیریا میں اتنے پیسے خرچ ہو رہے تھے، اب اس نے آہستہ آہستہ اس کو کرٹیل کر کے ایک اسلامک الائنس کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس کی قیمت اور جس کے اخراجات خود سعودی عرب اور باقی ممالک یہ بھریں گے۔ اب اخراجات بھی آ گئے، پھر اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ میں تقریباً 6,500 کے قریب افغانستان سے باڈی بیگ جا چکے ہیں ابھی تک، عراق سے اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں باڈی بیگ جا چکے ہیں، اور امریکہ اس معاملے میں بڑا سینسٹیو ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ ابھی مڈل ایسٹ کے خطے میں پیسے بھی خرچ ہوں اور ہمارے لوگ بھی مارے جائیں۔ تو اس چیز کو بچانے کے لیے میرے نظر میں، اور دنیا بھی اس چیز پہ تبصرہ کر رہی ہے، یہ امریکہ نے ایک جو نئی فارن پالیسی اپنی انفولڈ کر رہی ہے، اس میں یہ ان تمام چیزیں اس تناظر میں ہم کہیں اس میں کام نہ آ جائیں، یہ ہمارا بڑا مشکل فیصلہ ہوگا۔ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ ہم کہیں اس میں کام نہ آ جائیں، کیونکہ ہم کام کرنے کا بیڑا اٹھا تو لیتے ہیں لیکن شاید اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتے نہیں۔ آپ کی وجہ سے کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ طارق بول رہا ہوں فیصل آباد سے۔ فرمائیے طارق صاحب۔ جی فرمائیے، ٹی وی پہ ذرا توجہ کم رکھیے، ہم بات کر رہے ہیں براہ راست۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو رحیل شریف صاحب گئے ہیں، جی طارق میں صاحب بات کر رہا ہوں نا، میں بات کر رہا ہوں کہ رحیل شریف کے جانے کے بعد پاکستان پر اثرات آنے شروع ہو گئے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، جنرل صاحب کو پتا تھا کہ اچھے طالبان کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے تو نہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات خراب کیے جا رہے۔ چلیں جی اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی طالبان اچھے بھی ہیں۔ جی اچھا، اب دیکھیے سوالات تو ذہنوں میں آتے ہیں۔ اس ایران کی حالیہ جو ظاہر ہے جس طرح سے سامنے آئے معاملات، اس میں کہنے والے یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ شاید وہ ناراضگی بھی ہے راحیل شریف صاحب کا جو 41 ممالک کی کمان سنبھالنے والا معاملہ ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ کہیں پاکستان استعمال نہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی، بالکل لاسٹ ہمارے پاس 2-1 منٹ ہیں۔ چائنا بھی ہے، وہ بھی اپنے معاملات میں بہت پکا ہے، رشیا کا اینگل بھی اپنی جگہ ہے۔ مطلب میرا پوائنٹ آپ سے یہ ساری بات کرنے کا ہے کہ حالات پاکستان کے لیے کبھی بھی آسان رہے نہیں ہیں، آسان اتنے رہے نہیں ہیں، اسی لیے ہمیں اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ہمیں اپنے ڈیلی بیسس پہ، جیسا میں نے کہا، ڈپلومیٹک ورک اور سیاسی کام ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، چائنا رشیا، اس حالات میں آگے بڑھتے 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 کہیں ہم پیچھے دیکھیں تو کہیں رشیا اور چائنا بھی ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ چائنا ایران کا بڑا اچھا دوست ہے، ابھی 21 ایگریمنٹ سائن کر کے چائنیز پریزیڈنٹ ایران سے آیا ہے۔ ایران بالکل اسٹیٹ آف ہرمز پہ بیٹھا ہوا ہے، ایران سے چائنا کے رشیا کے بہت اچھے مراسم ہیں، ایگزیکٹلی۔ تو اگر ہم ایک لابی میں دیکھیں، یہ ہمارے لیے سعودی عرب بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس امپورٹنس کے چکر میں کہیں ہم اتنا آگے بڑھ جائیں کہ پیچھے جب دیکھیں تو ہمارے اپنے دوست ہمارے ساتھ نہ رہیں۔ یہ ایک ہمیں فارن پالیسی کو اپنے دوبارہ وضع کرنا پڑے گا، اور ڈیلی بیسس پہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں وائبرنٹ اور بڑے ڈائنامک ہمیں لیڈرز کی ضرورت پڑے گی فارن آفس میں۔ جمیل صاحب، اب آپ سے جب نیکسٹ سیٹنگ ہوگی تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے آپ سے کہ ہم فارن پالیسی کو اگر ری وزٹ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کون سے نئے دوست بنانے ہیں، کون سے پرانے دوستوں سے ذرا دوری اختیار کرنی ہے، اور اگر دوستی کسی سے نہیں کرنی تو ایک کو ایگزسٹ کرنے والی جو ایک سوچ ہوتی ہے اس کو کس طرح انکلکیٹ کرنا ہے، اور سیکنڈلی کیا واقعی ہمارے اندر یہ اہلیت اور یہ صلاحیت ہے کہ ہم بین الاقوامی معاملات کو اپنے فائدے میں استعمال کر پائیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر مسلسل پاکستان دباؤ کا شکار رہا اندرونی طور پر تو بیرونی خلفشار بڑھنے کے خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ جمیل صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت لوں گی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔